بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اسلامک انسپائریشن میں خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک ایسی داستان جو صرف دل کو نہیں روح کو بھی چھو لے گی، ایک کہانی جو ایمان، صبر، محبت، حیا اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق دے گی۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناول میری اصل تخلیق ہے۔ اس کی آڈیو، ویڈیو یا متن کو میری اجازت کے بغیر کاپی، ری اپلوڈ یا کسی بھی پلیٹ فارم پر استعمال کرنا کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہے۔ سجدوں کی خوشبو، ہر اس دل کے نام جو دنیا کے شور میں بھی اپنے رب کی آواز سنتا ہے، جو ٹوٹ کر بھی سجدہ کرنا نہیں چھوڑتا، اور جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور لاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ فجر کی اذان کی آواز خاموش رات کو چیرتی ہوئی مہنور کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ باہر آسمان ابھی تاریکی اور روشنی کے درمیان کھڑا تھا۔ مہنور نے بستر سے اٹھنے سے پہلے آہستہ سے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وضو کرتے وقت ٹھنڈا پانی اس کے چہرے سے ٹکرایا تو نیند کا آخری اثر بھی ختم ہو گیا۔ نماز میں کھڑی ہوئی تو جیسے دنیا کی ہر فکر پیچھے رہ گئی۔ سجدے میں جاتے ہی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو جائے نماز پر گر پڑے۔ یا اللہ، اگر آج میری وجہ سے کسی ایک بچے کی زندگی میں بھی خیر آ جائے تو میری اس معمولی سی کوشش کو قبول فرما۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی امی اکثر کہا کرتی تھیں، بیٹا، جو دن قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے اس دن کی تھکن بھی عبادت لگتی ہے۔ مہنور مسکرا دیتی۔ چھوٹا سا گھر، سادہ سی زندگی، محدود وسائل، لیکن دل مطمئن تھا۔ ناشتے کی میز پر امی نے پوچھا، آج نئے اسکول کا پہلا دن ہے نا؟ جی امی۔ یاد رکھنا، بچوں کو صرف کتابیں نہیں پڑھانی ہوتی، اپنا کردار بھی پڑھانا ہوتا ہے۔ مہنور نے خاموشی سے امی کا ہاتھ چوم لیا۔ یہ نصیحت اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ گورنمنٹ گرلز اسکول کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازے پر لگا سبز رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ صحن کی زمین خشک تھی۔ دیواروں پر بچوں کی پرانی تصویریں دھندلی ہو چکی تھیں۔ چند بچیاں ننگے پاؤں دوڑ رہی تھیں۔ ایک بچی اپنی چھوٹی بہن کو گود میں اٹھائے اسکول آئی تھی۔ مہنور کا دل بھر آیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے ان بچوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ اسی وقت اسمبلی کی گھنٹی بجی۔ تمام بچیاں قطاروں میں کھڑی ہو گئیں۔ ایک ننھی سی بچی نے تلاوت شروع کی۔ اس کی آواز میں تجوید مکمل نہیں تھی، مگر اخلاص بہت تھا۔ مہنور بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے محسوس کیا، اللہ کے نزدیک خوبصورت آواز سے زیادہ خوبصورت نیت ہوتی ہے۔ اسمبلی ختم ہوئی تو ہیڈ مسٹریس نے اس کا تعارف کروایا۔ بچوں، آج سے مہنور میڈم آپ کو اردو اور اسلامیات پڑھائیں گی۔ ساری بچیوں نے ایک ساتھ کہا، السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پہلی جماعت میں داخل ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے چہرے، معصوم آنکھیں اور خواب جو شاید خود انہیں بھی معلوم نہ تھے۔ مہنور نے تختہ سیاہ پر صرف ایک جملہ لکھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے بچیوں سے پوچھا، اگر ہم یہ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں تو کیا ہم کبھی جھوٹ بولیں گے؟ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک ننھی بچی نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں میڈم، کیونکہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ مہنور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے محسوس کیا، شاید آج اس نے سبق نہیں پڑھایا بلکہ خود ایک سبق سیکھ لیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، اس اسکول کے خاموش راستوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ بہت سے معصوم بچوں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ امانت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 58 ترجمہ،
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ صبح کی دوسری کلاس ختم ہوئی تو ماہنور اسٹاف روم کی طرف بڑھی۔ راستے میں اس کی نظر صحن کے ایک کونے پر پڑی جہاں ایک ننھی بچی زمین پر بیٹھی اپنی کتاب کے پھٹے ہوئے صفحے دھاگے سے سی رہی تھی۔ بیٹا تم نئی کتاب کیوں نہیں لے لیتی؟ بچی نے نظریں جھکا لیں۔ میڈم ابو کہتے ہیں پہلے گھر کا راشن آئے گا پھر کتابیں۔ ماہنور کا دل بھر آیا مگر اس نے افسوس کی بجائے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، جب تک نئی کتاب نہیں آتی میری کتاب تمہاری کتاب ہے۔ بچی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ میڈم؟ ہاں لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ دل لگا کر پڑھنا، کیونکہ علم کبھی غریب نہیں ہوتا، انسان کو امیر بنا دیتا ہے۔ بچی نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ دوپہر کے وقت ہیڈ مسٹریس نے تمام اساتذہ کو دفتر میں بلایا۔ آئندہ ہفتے ضلع تعلیمی دفتر سے ایک خصوصی ٹیم آئے گی۔ اسکول کا مکمل ریکارڈ، حاضری اور بچوں کے وظائف کی فائلیں تیار رکھیں۔ بچوں کے وظائف؟ ماہنور نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، حکومت ہر سال مستحق بچیوں کے لیے رقم بھیجتی ہے۔ ماہنور نے بے اختیار صحن میں کھیلتی انہی بچیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک سوال ابھرا، اگر وظائف آتے ہیں تو پھر اتنی بچیاں کتابوں اور یونیفارم کے بغیر کیوں ہیں؟ اس نے خاموشی اختیار کی مگر دل مطمئن نہ ہو سکا۔ چھٹی کے بعد وہ مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ظہر کی اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ خواتین کے حصے میں داخل ہوئی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ سجدے میں اس نے دیر تک دعا کی، یا اللہ اگر میرے سامنے کوئی امانت ہے تو مجھے اس کی حفاظت کی توفیق دے، اور اگر کوئی آزمائش آنے والی ہے تو مجھے حق پر ثابت قدم رکھ۔ نماز ختم ہوئی تو ایک عمر رسیدہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی یاد رکھنا، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتا بلکہ صحیح راستہ دیتا ہے۔ ماہنور نے احترام سے ان کا ہاتھ چوما۔ یہ چند الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اگلی صبح جب وہ اسکول پہنچی تو دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ الماری سے کچھ فائلیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ہیڈ مسٹریس پریشان کھڑی تھیں۔ ایک اہم فائل نہیں مل رہی۔ کون سی فائل؟ ماہنور نے پوچھا۔ ہیڈ مسٹریس نے آہستہ سے جواب دیا، مستحق طالبات کے وظائف کی فائل۔ ماہنور کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ کیا یہ صرف ایک گمشدہ فائل تھی یا کسی نے سچ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی تھی؟ امانت کا پہلا امتحان۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ماہنور حسب معمول جائے نماز پر بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو مسکرا دی۔ بیٹا آج تم کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی ہو۔ ماہنور نے تسبیح لپیٹ کر ایک طرف رکھی۔ امی کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ اللہ کسی نئے امتحان کی تیاری کروا رہا ہے۔ امی اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ بیٹی مومن کی زندگی میں امتحان آتے ضرور ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، بس نماز اور صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ماہنور نے سر ہلا دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اسکول پہنچتے ہی ماحول معمول سے مختلف تھا۔ ہیڈ مسٹریس کے کمرے کے باہر دو خواتین اساتذہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں۔ دفتر کے اندر میز پر رجسٹر، فائلیں اور کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ میڈم وظائف والی فائل اب تک نہیں ملی؟ ماہنور نے آہستگی سے پوچھا۔ ہیڈ مسٹریس نے گہری سانس لی۔ نہیں، اور اگلے ہفتے آڈٹ ٹیم بھی آ رہی ہے۔ ماہنور خاموش ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اگر کسی نے امانت میں خیانت کی ہے تو سچ کو ظاہر فرما، اور اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ پہلی جماعت میں داخل ہوتے ہی ننھی عائشہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میڈم۔ جی عائشہ، کل آپ نے جو کتاب دی تھی میں نے پوری پڑھ لی۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ پوری؟ عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ علم کی عزت کرو، اللہ برکت دے گا۔ ماہنور نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس لمحے اس کی نظر عائشہ کے بستے پر پڑی۔ بستہ پرانا تھا مگر اس میں قرآن مجید کپڑے کے صاف غلاف میں رکھا ہوا تھا۔ یہ تم روز ساتھ لاتی ہو؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میڈم، ابو کہتے ہیں جس گھر میں قرآن ہو وہاں امید کبھی نہیں مرتی۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دوپہر کے وقت ایک سرکاری گاڑی اسکول کے باہر آ کر رکی۔
چوکیدار تیزی سے دفتر کی طرف بھاگا۔ میڈم، ضلع آفس سے افسر آئے ہیں۔ مانور نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی سے ایک شخص اترا، وہی سنجیدہ چہرہ، وہی پرسکون انداز، احمد زبیر۔ اس نے دفتر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے سب سے پہلے ایک ہی سوال کیا، مستحق طالبات کے وظائف کی فائل کہاں ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہیڈ مسٹریس نے نظریں جھکا لیں۔ سر، وہ فائل نہیں مل رہی۔ احمد زبیر کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہوئے، مگر اس کی آواز میں سختی کی بجائے سنجیدگی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم حقیقت تلاش کریں گے، الزام نہیں لگائیں گے۔ یہ جملہ سن کر مانور نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ شخص صرف ایک افسر نہیں بلکہ انصاف کو ذمہ داری سمجھنے والا انسان ہے۔ مگر اسی لمحے احمد زبیر کی نظر میز کے نیچے پڑی ایک پرانے لفافے پر گئی۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ لفافہ خالی نہیں تھا، اس کے اندر چند رسیدیں تھیں، اور انہی رسیدوں پر لکھے ہوئے چند اعداد نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ معاملہ صرف ایک گمشدہ فائل کا نہیں ہے۔ کمرے میں موجود کسی شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ اسی لمحے سجدوں کی خوشبو کی اصل کہانی شروع ہو چکی تھی۔ خاموش فائل۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 ترجمہ۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھند ابھی مکمل طور پر چھٹی نہ تھی۔ اسکول کے سین میں شبنم کے قطرے گھاس کے پتوں پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ نیم کے پرانے درخت پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ خاموش فضا میں زندگی بھر رہی تھی۔ مانور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسکول پہنچی۔ چوکیدار الادتہ نے دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا، السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام چاچا الادتہ، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی، بس دعا کرنا میرا نواسہ بھی پڑھ لکھ جائے۔ مانور رک گئی۔ وہ اسکول کیوں نہیں آتا؟ بوڑھے کی آنکھیں چمک گئیں۔ فیس کا مسئلہ نہیں بیٹی، جوتے نہیں ہیں اس کے پاس، ننگے پاؤں آنے سے شرماتا ہے۔ مانور کے دل میں جیسے کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ اس نے صرف اتنا کہا، انشاءاللہ وہ بھی پڑھے گا۔ وہ آگے بڑھ گئی مگر دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ اسمبلی کے بعد احمد زبیر دوبارہ اسکول آیا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک موٹی فائل اور ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور نہایت وقار سے کہا، میں کسی کو قصوروار ثابت کرنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جس کا حق ہے وہ اس سے ملے۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ روب، صرف ذمہ داری تھی۔ مانور نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ انصاف کرنے والا انسان بلند آواز کا محتاج نہیں ہوتا۔ دفتر میں تمام رجسٹر میز پر رکھ دیے گئے۔ احمد زبیر ایک ایک صفحہ غور سے دیکھتے رہے، کبھی تاریخ پر نظر ڈالتے، کبھی دستخطوں پر۔ اچانک ان کی انگلی ایک اندراج پر رک گئی۔ یہاں لکھا ہے کہ 25 سال بعد کو وظیفہ مل چکا ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ کیا آپ ان 25 بچیوں کو بلا سکتی ہیں؟ چند منٹ بعد بچیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ احمد نے نہایت نرمی سے پوچھا، بیٹیوں، آپ میں سے کس کس کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملا تھا؟ بچیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ پھر ایک ننھی آواز ابھری، سر، ہمیں تو کبھی کوئی پیسے نہیں ملے۔ دوسری بچی نے بھی آہستہ سے کہا، امی کہتی ہیں شاید ہمارا نام نہیں آیا۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ گہرا سانس لیا۔ مانور کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسی دوران عائشہ دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑے کا تھیلا تھا۔ میڈم، یہ دفتر کے پیچھے پڑا تھا۔ مانور نے تھیلا لیا۔ اندر گرد سے اٹی ہوئی چند پرانی فائلیں تھیں۔ ایک فائل کے کونے پر سرخ سیاہی سے لکھا تھا، وظائف، خفیہ ریکارڈ۔ احمد زبیر نے حیرت سے فائل کھولی۔ پہلا صفحہ خالی تھا، دوسرا بھی، لیکن تیسرے صفحے پر کچھ ایسے نام درج تھے جو اسکول میں کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ احمد زبیر نے آہستہ سے کہا، یہ جیلی اندراج ہیں۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، غصہ نہیں۔ انہوں نے فوراً فائل بند کر دی۔ جب تک مکمل تحقیق نہ ہو کسی پر الزام نہیں لگایا جائے گا۔ مانور نے دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اسے محسوس ہوا کہ سچ کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ چھٹی کے بعد جب وہ گھر لوٹی تو امی جائے نماز پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھیں۔
ماہنور ان کے پاس خاموشی سے بیٹھ گئی۔ امی: ہاں بیٹا، اگر حق کا ساتھ دینے سے مشکلات آ جائیں تو؟ امی نے قرآن پاک بند کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولیں، بیٹی جو راستہ انبیاء علیہ السلام کا تھا وہ آسان کب تھا، مگر آخرکار عزت ہمیشہ حق والوں کو ہی ملی۔ ماہنور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس رات اس نے تہجد میں ایک ہی دعا بار بار مانگی، اے اللہ، اگر تو نے مجھے کسی امانت کی حفاظت کے لیے چنا ہے تو مجھے کبھی حق سے پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں ایک نامعلوم شخص نے فون اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، فائل مل گئی ہے، اب جلدی کرنا ہوگی ورنہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فون بند ہو گیا۔ ماہنور کو اس گفتگو کا علم نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی کا امتحان اب شروع ہو چکا تھا۔ آج کی کیس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اگلی کیس مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک انسپائریشن کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کہانی ایک نئے اور دلچسپ موڑ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی قسط میں کیا ماہنور کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہونے والی ہے؟ کیا اس کا فیصلہ اس کی تقدیر بدل دے گا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ آپ کے خیال میں ماہنور کو اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔